کہ روزہ میرے لیے ہے جبکہ نماز بھی اللہ کے لیے؟ 4 وجہ سے۔ پہلی وجہ، دوسری، تیسری، چوتھی اور آخری وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے نماز کا بدلہ کیا ہے، روزے کا بدلہ کیا ہے؟ جو روزے کا بدلہ ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، روزہ رکھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے رمضان آتا ہے شیطان قید ہو جاتا، لیکن رمضان میں دیکھنے کو آتا ہے کہ شرابی شراب پیتا ہی ہے، نافرمان نافرمانی کرتا ہی ہے۔ پھر نافرمانی کہاں سے ہو رہی ہے، گناہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تیسرا سوال ہے، مکمل جوش کے ساتھ سنیں گے، ہوش کے ساتھ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا۔ نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے کیوں؟ 4 وجہ سے۔ پہلی وجہ، اللہ نے روزے کی شان کو بڑھانے کے لیے فرمایا یہ میرا ہے، تم میرے بندے ہو، روزہ رکھو۔ شان بڑھایا، یہ میرا ہے، وہ تیرا، یہ میرا۔ اللہ خود کہہ رہا روزہ میرا، تو میرے بندہ، آپ میرے بندے ہو۔ دوسری وجہ، دنیا کا ہر کام مسلمان کے ساتھ غیر بھی کرتا ہے۔ مسلمان قربانی دیتا ہے، غیر بلی دیتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، وہ سیج جھکاتا ہے۔ مسلمان حج کو جاتا ہے، وہ تیرتھ کو جاتا ہے۔ لیکن ایک کام جو مسلمان کرتا ہے وہ غیر نہیں کرتے، غیر مسلم نہیں کرتے۔ مسلمان روزہ رکھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ تیسری بات کو سنیے، آپ کو حیرت ہوگی، ہر کام میں مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو قرآن سناؤں مزہ آئے گا، میں آپ کو بیان سناؤں مزہ آئے گا۔ آپ نے اس سے پہلے ابھی ایک شاعر کی شاعری سنی، مزہ آیا۔ لیکن ایک کام دنیا کا ہے جس میں مزہ ہی نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ قرآن سننے میں آپ کو مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، حج کرنے میں مزہ آئے گا کہ حاجی لوگ کہیں گے، مزہ آ جائے گا۔ لیکن ایک کام کرنے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، روزہ رکھنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے روزہ رکھیے، اور جس کام میں مزہ نہ آئے، مزہ کرکرائے، وہ اپنے لیے نہیں خدا کے لیے ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ چوتھی بات سنیے، روزے میں ہوتا کیا ہے؟ آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، بیوی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ خدا کا بندہ آج دانا چھوڑ رہا ہے، پانی چھوڑ رہا ہے، بیوی کو چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کا ہر دن یہی کام ہوتا ہے، خود کھاتا نہیں دوسرے کو کھلا رہا، خود پیتا نہیں دوسرے کو پلا رہا، دوسرے کو جوڑا دیتا ہے لیکن اس کو بیوی کی ضرورت نہیں، جوڑے کی ضرورت نہیں۔ اور ٹھیک جب خدا کا بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا کی نقل اتارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، جو نمونہ آپ کی خدمت میں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کا بدلہ جنت ہے، زکوٰۃ کا بدلہ جنت ہے، حج کا بدلہ جنت ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ خود جنت کا بنانے والا خدا روزے کا بدلہ ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے آئی سوال میں کہ رمضان سے پہلے شیطان قید، رمضان آیا پھر بھی گناہ ہوتا ہے۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں گناہ کیوں ہو رہا۔ چھوٹا شیطان آزاد ہے، بڑا شیطان قید ہے۔ یہ گناہ جو ہو رہا ہے رمضان میں، یہ اٹھنی چونی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرا جواب دیا کہ شیطان چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، دونوں قید ہے، لیکن گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نفس آزاد ہے، نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ تیسرا جواب دیا نفس تو ٹوٹ گیا، پھر بھی گناہ کیوں ہو رہا؟ کہ نفس کے اثر سے ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھاتی چلاتا ہے لوہار کی دکان میں، اور وہ چولہے کے اندر، آگ کے اندر لوہے کو ڈالتا ہے، وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، چمکتا ہے، اور بغل میں بالٹی ہوتی ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی گرم لوہے کو پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے، چھن سے بولتا ہے، اور 10 منٹ کے بعد جب اس لوہے کو باہر نکالا جاتا ہے، اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، تو پھر بھی گرمی کا اثر باقی رہتا ہے۔ 11 مہینہ گناہ میں گزر گئے، رمضان آیا وہ اثر باقی رہا، رمضان میں بھی گناہ ہو رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ کھلا پلا کر کے نفس کو موٹا کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، یہ دیکھیے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان
کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ دھیان سے سنیے گا، پہلا پیغام بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو بھلا مال فرمائے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں آپ غلطی کرتے رہیے، ساتھ خون آپ کا معاف ہے۔ جلدی میں اگر مجھ سے بھی سوال ہو جاتا، میں آپ کی جگہ ہوتا میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ غلطی مت کیجیے گا، جلدی سے درست ہو جائیے، چست اور درست ہو جائیے۔ اور اگر آپ درست نہیں ہوئے اخیر تک اور اسی طرح دایاں بایاں آپ ہاتھ اٹھاتے رہے تو جنازہ پڑھ کر کے چلے جائیں۔ دھیان سے سنیے گا، پہلا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ کون لوگ روزہ نہیں رکھتے یہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا آدمی گستاخی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، وہ کیا کہتا ہے اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے؟ جس کے گھر میں دانا نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ ایسا آدمی زبان سے اس جملے کو نکالتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گستاخ روزہ نہیں رکھتا۔ دوسرا کون آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھتا؟ بے وقوف، خود تو روزہ نہیں رکھا، اس کے گھر میں کسی بچے نے روزہ رکھا تو بیٹا کہتا بیٹا روزہ مت رکھو، شادی ہونے والی ہے، گال پچک جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ خود تو روزہ رکھا نہیں، اس کے گھر میں بچے نے روزہ رکھنے کی ہمت کی، اس کو رکھنے نہیں دیا، کتنا بڑا گنہگار ہے۔ اس بچے کا تو ابھی نام اعمال کھلا ہی نہیں، لیکن اس بچے نے گناہ کیا، اس بدنصیب باپ کے نام اعمال میں لکھا گیا۔ تیسرا آدمی جو روزہ نہیں رکھتا، کم ہمت، سردی کا روزہ رکھتا تو رکھ لیتے، دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی کا روزہ ہے 15 گھنٹے کا ہوگا، باپ سے نہیں ہوگا، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا۔ انصاف سے بتائیے اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو 7 سال کا بچہ کیسے رکھ لیا؟ 7 سال کی بچی کیسے رکھ لیا؟ کیونکہ بچی نے ہمت کیا، بچے نے ہمت کیا، ہمت کے ساتھ خدا، مشکل کام آسان۔ بچے کا باپ ہمت ہار گیا، روزہ رکھنا مشکل۔ اور جانتے ہیں کون آدمی روزہ نہیں رکھتا؟ ہوشیار آدمی۔ ہوشیار کیا ہے؟ روزہ تو رکھتا نہیں، پابندی سے افطار کھاتا ہے، کہ لوگ شک نہ کریں کہ روزہ اندر سے نہیں رکھتا ہے، پابندی سے سحری کھاتا ہے۔ بیٹی کو فرمائش کرتا پکوڑی ضرور بنانا، پھلوری ضرور بنانا، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے گودام بھرتا ہے، پیٹ کیا ہے انڈیا گیٹ بھر رہا ہے، روزہ ایک بھی نہیں رکھتا ہے۔ ہوشیاری کیا ہے اس کی؟ ایک پوٹری دوائی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، رمضان کے شروع میں ایک پوٹری دوائی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب رمضان کا دن ہے، بیڑی پھونک رہا ہے، حکے کا بانا دل کا دھواں نکال رہا ہے، تو سمدھی آگے آپ کو شرم نہیں آتی؟ روزہ نہیں رکھتے، کیا کیجیے گا؟ شوگر الگ ہے، پریشر الگ ہے، اس کی بھی دوائی کھانی پڑتی ہے، اس کی بھی دوائی کھانی پڑتی ہے۔ سب سے دھوکہ چلے گا، اللہ سے نہیں چلے گا۔ کالے پہاڑ میں کالی رات میں اگر چوٹی چلتی ہے تو اس کی آواز ہی نہیں، اس کی آہٹ کو بھی خدا جانتا ہے۔ سب سے دھوکہ چلے گا، خدا سے دھوکہ نہیں چلے گا۔ ایک بہت بڑا ہوشیار تھا، اوپر سے پھٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا۔ بیوی سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، بیٹے سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، جب بھوک پیاس لگے تو لنگی اور گمچھا لے کر کے سیدھے ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، اوپر آ کر کے پابندی سے دسترخوان پر بیٹھتا تھا۔ 99 دن چور کے، ایک دن کوتوال کا، معمول کے مطابق گیا، جیسے ہی ڈبکی ماری منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی، ایک کانٹا اوپر دوسرا کانٹا نیچے، منہ با دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو کہا کس منحوس کو لے کر کے آئے ہو؟ کچی مچھلی منہ کے اندر، کیا مسئلہ؟ کہا گھوٹالا تھا، روزہ رکھتا ہی نہیں تھا، اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ ٹھیک دیکھیں گے 20 رمضان پر لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ اعتکاف میں بٹھایا جائے، کون بیٹھے گا؟ جوان کو فرصت نہیں ہے، موبائل کی فرصت ہے، کیرم بورڈ کھیلنے کی فرصت ہے، ٹائم پاس کرنے کی فرصت ہے، نیکی کا سیزن چل رہا ہے، نیکی کمانے کی فرصت نہیں، اعتکاف میں وہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ پورے محلے میں دیکھو جو سب سے ریٹائر بوڑھا ہے، اس کا کوئی کام نہیں 24 گھنٹہ سوائے کھینی اور بیڑی کے، اس کو کوئی کام نہیں، بورو کرایہ کر کے اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، جو بوڑھا خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا تماشا کیا اور اللہ نے زندگی بھر کے لیے مسلمانوں کا تماشا کر دیا۔
سننے میں آپ کو حیرت ہوگی، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہو۔ ایک ہی انسان ہے جو 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھ گیا، اس کا سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، یہاں تک کہ پیٹ میں جو دانہ ہے اس کو خالی کرنے کے لیے پخانے میں گیا تو پیشاب کی حالت میں بھی عبادت کو لکھا جاتا ہے، پخانے کی حالت کو بھی عبادت کو لکھا جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات سنیے، ہماری تراویح مکمل ہو رہی ہے، ختم قرآن ہو رہا کب؟ 15 رمضان کو، 20 رمضان کو، اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ تراویح مکمل ہوگی، ختم قرآن مکمل ہوا، ختم قرآن ہوا ہے، تراویح ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ تراویح چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے، اور ہم نے کیا سوچا؟ ہماری تراویح مکمل ہو گئی، اب 20 کے بعد کوئی مسجد آ ہی نہیں رہا ہے، سورہ تراویح پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے۔ اور انصاف سے بتائیے شب قدر کب آئے گی؟ 21ویں آئے گی 20 کے بعد، 23ویں آئے گی 20 کے بعد، 25ویں آئے گی 20 کے بعد۔ اب مسجد خالی رہی، شب قدر آئی اور گئی، ہمارا دامن نیکی سے خالی رہا، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ اور ایک خاص بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کمیٹی بیٹھتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی کوئی حافظ کو تلاش کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ سپر فاسٹ حافظ کو لے کر کے آئیے، راجدھانی شتابدی ایک دن میں آنکھ بند کر کے دلی پہنچا، تو اندھیر نگری چوپٹ راجا ایک آ گیا، کہا کہ آپ لوگ ٹینشن مت لیے، ٹینشن میرا، آپ لوگ پیچھے آنکھ بند کر لیجیے، ہم پہنچا دیں گے جگہ پر۔ کہا کتنے دن میں؟ کہا ایک دن میں۔ کہا نہیں بہت بھاری ہو جائے گا، یہ سر کا ہڈ 3 دن میں ہٹا دیجیے۔ تو پہلا دن آیا تو کہا 10 پارے ہو گئے، دوسرا دن آیا تو 20 پارے ہو گئے، جب تیسرا دن آیا تو کہتا مبارک ہو تراویح ختم ہو گئی، مٹھائی بانٹ دیجیے۔ ایک آدمی اس میں ایسا تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی، وہ بولا کھڑے ہو کر کے حافظ صاحب برا مت مانیے گا، آپ گھوٹالے باز معلوم ہو رہے ہیں، آپ یعلمون تعلمون کر کے دلی پہنچائے، سورہ یاسین تو آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ سمجھ گیا کہ میرا گھوٹالہ، میری چوری پکڑی جا رہی ہے، اس نے نکلنے کا راستہ تلاش کیا کہ آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں، میں جان بوجھ کر کے چھوڑا، سورہ یاسین کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے، اگر پڑھ دیتے تو پیچھے سب مر جاتے، سب کا جنازہ اٹھ جاتا، اس لیے چھوڑ دیا۔